وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ احقاف آیت نمبر 26-25-52 درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہم نے دین اسلام کا مذاق بنا لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قال انما العلم عند اللہ وابلغکم ما ارسلت به ولکنی اراکم قوما تجہلون. انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو خدا کو ہے اور میں جو کر بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں، لیکن دیکھتا ہوں تم نادانی میں پھنس رہے ہو. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. پھر جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھا کہ بادل کی صورت میں ان کے میدانوں کی طرف آ رہا ہے تو کہنے لگے یہ تو بادل ہے جو ہم پر برس کر رہے گا. نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے تھے، یعنی آندھی جس میں درد دینے والا عذاب بھرا ہوا ہے. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ہر چیز کو اپنے پروردگار کے حکم سے تباہ کیے دیتی ہے، تو وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا. گناہ گار لوگوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں. سامعین اکرام، سورہ احقاف آیت نمبر 26. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي مَا إِن مَّكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً. ان کو ہم نے وہ کچھ دیا تھا جو تم لوگوں کو نہیں دیا، اور ان کو ہم نے کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھے تھے. فما اغنى عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم. مگر نہ وہ کان ان کے کسی کام آئے، نہ آنکھیں، نہ دل. اس کانوں جب انہوں نے انکار کیا، یجحدون بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی احکامات کا انکار کرتے رہے. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور پیوست ہو گیا، یعنی اس چیز کے پھیر میں وہ آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. دیکھیں، بہت اہم آیت ہے اور اس میں کافی یعنی سمجھنے کے لیے کافی مضمون موجود ہے.
گزشتہ سبق میں بھی اس پہ میں نے تھوڑی سی بات کی تھی، اللہ تعالیٰ کی عطا سے دوبارہ آپ کو یہ مضمون میں بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، یعنی دنیا ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل ہے آخرت۔ اللہ کی ملاقات کی ہم نے تیاری کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو سوچنے سمجھنے کے لیے کان اور آنکھیں اور دل دے دی۔ پھر یہیں تک معاملہ محدود نہیں ہے، یعنی یہ آنکھیں، یہ کان، یہ جو سوچنے سمجھنے کی عقل ہے، یعنی جو دل ہے، تو یہ ہمارے کام نہیں آ سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو بھی ہمارے خمسہ ہیں، ظاہر ہے کہ یہ حواس خمسہ سے تعلق رکھتے ہیں چیزیں، تو اس کا دائرہ کار محدود ہے، ظاہر تک ہے، جبکہ ہماری منزل تو باطن ہے، اللہ ہے۔ ہمیں اللہ کے راستے پر چلنا ہے، اللہ کو منزل بنانا ہے۔ تو اس کے لیے ہمارا یعنی جو عقل جو ہے رہنمائی نہیں کرتی، اس کے لیے ہدایت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، ایک بات ذرا میں تسلی سے کہہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہماری منزل باطن ہے۔ جیسے کہ میرے آقا نے فرمایا، الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے دنیا تمہارے لیے بنائی ہے، لیکن تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے بنایا ہے۔ خلقت، یہ لفظی ترجمہ ہے، خلقتم وانتم خلقتم للآخرہ۔ تو لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آخرت کے لیے، یعنی آخرت کی تیاری کے لیے۔ اور اللہ کی ملاقات، اب آخرت میں کیا ہے یہ بھی تو آپ سوچیں نا۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ آخرت میں تو اللہ ہی ہے۔ حقیقت میں اس وقت بھی دیکھیں، ایک ذات جو واجب الوجود ہے تو وہ اللہ کی ہے، اور کوئی ذات ہی نہیں ہے حقیقت میں جس کا کوئی حقیقی وجود ہو۔ ہمارا وجود تو مستعار ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، لیکن اللہ کا کوئی خالق نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور ہمارا دماغ کام نہیں کرتا، لیکن ہے۔ اچھا، میں آپ کو یہ بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں، ہماری منزل تو ظاہر نہیں ہے، لیکن ہم نے اپنی منزل ظاہر کو بنا لیا ہے۔ اب جو ہدایت ہے وہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے۔ یعنی اس بات پہ تو اس طریقے سے آپ سوچیں نا کہ آج ہم ہدایت، یعنی اللہ کی ہدایت اور نبی کا طریقہ، اس کی ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے، جیسا کہ ایک بھوکا کھانے کی اور ایک پیاسا پانی کی ضرورت محسوس کرتا ہے، اسی طرح یہ تو ہمارا رزق ہے، روحانی رزق ہے۔ یہ یعنی جو شریعت ہے یا جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، یہ ہمارا روحانی رزق ہے، لیکن ہم یعنی یہ بات بھی تو تھوڑا سوچیں نا کہ ہم اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ ہم تو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور گزارتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ ہماری منزل نہیں ہے، آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے، دنیا ہی کے لیے، دنیا پہ ہمارا یقین ہے کہ وہ نظر آ رہا ہے۔ اب دیکھیں، اس میں ایک اور بات میں آپ کو کہوں جو میں نے ابتدا میں شروع کی تھی کہ ہدایت کی اشد ضرورت ہے ہمیں، کیونکہ ہماری جو عقل ہے وہ کام نہیں کرتی باطن کے لیے۔ اللہ منزل تو اللہ کے راستے پر چلنا ہوگا۔ اب اللہ کا راستہ کیا ہے تو اللہ ہی ہمیں بتائے گا، یعنی ہدایت۔ تو یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ۔ تو یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ اب وہ پیغمبروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری کی ہے۔ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ۔ ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، ہدایت دینے والا ہے، یہاں تک کہ آخری نبی آ گئے، میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کو ان کی رسالت کے لیے منتخب کر لیا۔ غور کیجئے تھوڑا سا، اب اگر ہم پیغمبر کی بات نہ سنیں، عقل سے کام نہ لیں، جو دل ہے، یہاں جو دل کا ہے نا کہ افئدہ، دل سوچنے کے لیے، تو اب پیغمبر آتا ہے، اپنی ہدایت لے کے آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ ہدایت کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، یتلو علیہم آیاتہ ویعلم الکتاب، کتاب کی تعلیم اور تربیت فرماتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے ہیں، اور اللہ کی طرف بلاتے ہیں، یعنی دلائل سے، داعیا اللہ علی بصیرت، ادعو الی اللہ علی بصیرت۔ اب رسول ہمیں بلا رہے ہیں، دیکھیں یہ آج 2021 اکتوبر کا مہینہ ہے، 13 تاریخ ہے، تو میں آج کی بات کر رہا ہوں۔ آج ہم نے سوچنا ہے، آپ سوچیں، میں سوچوں کہ بھئی میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، یہ کائنات کس نے بنائی ہے، کس کے لیے بنائی ہے؟ اب ظاہر ہے اس کا جواب تو یہی ہے کہ ہمارے لیے بنائی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو کچھ آسمانوں میں زمینوں میں مسخر کر دی ہے۔ تو اب یہ ہم نے ابتدائی طور پہ سوچنا ہے، یہ بات ہم نہیں سوچتے، تو سوچنا چاہیے کہ میں کون ہوں، کیا یہی زندگی ہے بس؟ یہ تو کافروں کا خیال ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، بس یہی زندگی ہے، ہم مر رہے ہیں، جی رہے ہیں، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ وما یہلکنا الا الدہر، بس یہ ایک روایت ہے، انسان پیدا ہو رہا ہے، مر رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے، ہو نہیں سکتا نا۔ تھوڑا سا اگر آپ سوچیں تو اس کائنات کا خلاصہ، مرکز نگاہ جو ہے وہ انسان ہے، اور انسان کی جو مقصد ہے وہ ظاہر نہیں ہے، کیونکہ ساری دنیا کو اگر یہ فتح کر لے، کما لے، تو قبر مرنا تو ہے ایسے، یعنی یہ تو لے جا نہیں سکتا اپنے ساتھ، جو بھی ہے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یعنی یہ بات جو ہے تھوڑا سا آپ کو سوچنا چاہیے۔ اب یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 26، فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم، اب قرآن کے حساب سے تو یہ بات قوم عاد کے لیے ہو رہی ہے، اور آج قوم عاد کون ہے؟ وہ آج ہم مسلمان ہیں، ہم قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم ان کی امتی ہیں، یعنی امت دعوت، ان کی دعوت ہم تک پہنچی ہے۔ ہم بظاہر دعویٰ بھی کرتے ہیں، اگرچہ ہمارا ایمان نہیں ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اب دیکھیں، میں یہ مضمون اب آج کی طرف لے آتا ہوں۔ آج اب ہمارے سامنے دنیا پیش ہو گئی ہے، یعنی میں چھوٹا تھا، بڑا ہو گیا، اب مجھے دنیا ہی دنیا نظر آ رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں اپنی، آپ جس عمر کے حصے بھی میں ہیں، تو بچپن سے، یعنی بچپن سے ہمیں دنیا کے خواب دکھائے جاتے ہیں، تم نے یہ بننا ہے، وہ بننا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ ہمارے والدین بھی ہماری دنیا کی زندگی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور ہمیں تیار کرتے رہتے ہیں، پڑھو پڑھو بچے پڑھو، کیا ہوگا، تمہاری تو زندگی ضائع ہو رہی ہے، ضائع ہو جائے گی۔ کوئی ایک سال بچہ فیل ہو جائے، میرے بچے کا 1 سال ضائع ہو گیا، یہاں زندگی ضائع ہو رہی ہے ہم سب کی، اس کا خیال نہیں ہے 1 سال ضائع ہو گیا، میں تو اس کا سال ضائع نہیں کروں گا۔ کوئی عجیب ماحول ہے، مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ اچھا، اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ایک بات تو میں ابتدا میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری مثال قوم عاد کی سی ہے، ان کے پاس پیغمبر آئے، ہمارے پاس بھی آ گئے، ان کا رخ بھی دنیا کی طرف تھا، قوم عاد کا، ہمارا رخ بھی دنیا کی طرف ہے۔ انہوں نے بھی یعنی دنیا مافیہا کو بت بنا لیا تھا، ہم نے پڑھا ہے نا، اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا،
کیا تم اس لیے آئے ہو کہ ہمارے معبودوں سے ہمیں بہکا دو؟ ہم تو نہیں مانتے، کر لو جو کرنا۔ آج ہم زبان حال سے اپنے رسول کو یہ بات کہتے ہیں، ہم نے تو نہیں ماننا، کر لو جو کرنا۔ تو ہم زندگی ظاہر کے لیے گزار رہے ہیں، باطن کے لیے نہیں گزار رہے۔ ہمارا مدعی زندگی ظاہر ہے، ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے۔ اچھا، اب یعنی اس آیت میں مضمون کیا ہے کہ آپ کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، کان، آنکھ اور دل، اگر آپ نے انکار کر دیا، یجحدون بآیات اللہ، اگر آپ نے قرآن سے رخ پھیر لیا، میں آسان الفاظ کہہ رہا ہوں، کوئی سخت الفاظ میں کہنا نہیں چاہتا، قرآن سے اگر آپ نے رخ پھیر کے ظاہر کی طرف کر لیا، کیونکہ قرآن تو ہمیں کہتا ہے کہ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، اللہ کو منزل بنا لو، اللہ کی ملاقات کی تیاری کرو۔ ومن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ قرآن تو ہمیں یہ کہتا ہے، ہم نے اس بات سے رخ پھیر لیا ہے۔ قرآن کی دعوت، پیغمبر کی دعوت، اللہ کے راستہ، ہم اللہ کے راستے پر نہیں ہیں، ہم دنیا کے راستے پر ہیں، ہم دنیا دار لوگ ہیں، دنیا ہی کے لیے جینا چاہتے ہیں، بس ہمارا مدعا جینے کا صرف دنیا ہے۔ اچھا، اب اس میں اب دیکھیں، یہ بعض اوقات یہ ہے کہ ہم ایک گلاس میں پانی رکھا ہوا ہے، ایک میں دونوں کا رنگ شفاف ہے، ایک پیاسا آ کے دو پیاسے آتے ہیں، تو ایک جو ہے وہ اٹھا لیتا ہے زہر والا پانی، اس کو پتہ نہیں ہے، پانی سمجھ لیتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کیا زہر اپنا کام نہیں کرے گا؟ یہ دنیا جو ہے ایک زہر ہے، اس کی سوچ، اور یہ انسان کو مار دیتے ہیں، ضمیر کو مار دیتی ہے۔ دنیا کی سوچ ضمیر کو مار دیتی ہے۔ اگر دنیا کو آپ اپنا مدعا بنا لیں تو آپ کا ضمیر مر جائے گا، تو پھر آپ کی یعنی جو صلاحیت ہے سوچنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، یہ ختم ہو جائے گی۔ پھر قرآن کی زبان میں پھر یہ ہوتا ہے کہ کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ دیکھیں، الفاظ مختلف ہیں، بات ایک ہی ہے، ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے بسبب ان کے اعمال کی جو یہ کر رہے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے، یہ اب سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہو چکے ہیں۔ آج کا مسلمان، اس کے دل پر مہر لگ چکی ہے، زنگ ہے، یہ اس کو اب آخرت کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ میں تھوڑی سی میری زندگی ہے دعوت کی، 40-45 سال، لیکن میری باتیں کسی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ ہمارے ہزاروں فالوورز ہیں فیس بک پہ، واٹس ایپ گروپ میں ہیں ہمارے ساتھی، لیکن میری بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو دیکھیں، ہم ظاہری طور پر بس یہ کافی ہے ہمارے لیے کہ ہم مسلمان لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں، اور وہ زبانی ہر دعویٰ کرنے والا مسلمان ہے، اللہ کے قانون اور شریعت کے مطابق، اس پہ آپ کوئی اور فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ اب دیکھیں، اب میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اس کانوا یجحدون بآیات اللہ، جب آپ سوچنے اور سمجھنے سے کام نہیں لیتے، جب آپ آنکھوں سے کام نہیں لیتے، اور جب آپ کان سے کام نہیں لیتے، اب کان سے کیا کام لینا ہے؟ آپ نے سننا ہے قرآن کو اور حدیث کو، سننا ہے کسی صاحب قرآن سے، اس کو سمجھنا ہے، سن کے دیکھ کے صاحب قرآن سے ملاقات کرنی ہے، آپ نے کسی اللہ والے کے پاس جانا ہے۔ کونوا مع الصادقین کا حکم ہے کہ تم سچے لوگوں کو تلاش کرو، ان کی صحبت میں رہو، ان کی اتباع کرنی ہے۔ واتبع سبیل من اناب الی، من اناب الی،
جو بھی پیروی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر چکا ہے تو اس کے راستے پر چلنا چاہیے ہمیں. یہی ہماری زندگی کا مدعا ہے. دنیا کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا نہیں ہے. تو جب ہم سوچ سمجھ کر حق پیش ہوا اور پھر آپ نے کہا نہیں یہ اتنی تنگ نظری نہیں ہے اسلام میں، یہ تو بڑا دقیانوسی ملا ہے، چھوڑ دو اس کو، اس کی باتیں نہ سنو اور اس کی پیروی بھی نہ کرو. عام طور پہ مطلب یہ ہے کہ ایسا سوچتے ہیں، یعنی ہم کہتے نہیں ہیں لیکن ایسا سوچتے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑی تنگ نظری ہے کہ بس رخ اللہ کی طرف پھیر لو، ایک اللہ کے ہو جاؤ اور صرف اللہ کی مانو، اور یہ تو بڑی تنگ نظری ہے. اسلام تو یعنی لوگوں کا خیال ہے. روشن خیالی کسے کہتے ہیں آپ؟ یہی بات آپ روشن خیالی کہ دین تو بڑا آزاد ہے. ایسا نہیں ہے. دین تو ایک اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے اور اس کے خلاف یعنی اس کو کچھ کو ماننا اور کچھ کو نہ ماننا اللہ تعالیٰ تو بڑا ناراض ہوتا ہے اس بات پہ. ہم تو کچھ بھی نہیں مانتے. ہمارا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم دین کا مذاق اڑا رہے ہیں. ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا ہم مذاق اڑا رہے ہیں دین کا. دیکھیں ایک بچہ ہے مثال کے طور پہ، اس کو آپ ایک اس کی ماں جو ہے 2 سال کا بچہ ہے، اس کو ماں ایک اپنا ہیروں کا لاکٹ دے دیتی ہے، بڑا نازک ہے، جڑاؤ ہے، تو وہ تو اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتا. وہ تو اس سے کبھی ایسے کرے گا، کبھی ایسے کرے گا، کبھی کیا کرے گا، کبھی کیا کرے گا. 2-3 سال کا بچہ کبھی پہن لے گا، کبھی اتار دے گا، کبھی پھینک دے گا. اس کو تو معلوم نہیں ہے کہ یہ کتنا قیمتی ہے اور اس کی کیا قدر کرنی چاہیے. تو وہ ایک مذاق بنا لے گا، یعنی کھیل بنا لے گا. آج ہم نے دین سے کھیل تماشا بنا لیا ہے. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. چھوڑ دیں ان لوگوں کو جنہیں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور یعنی دنیا کی زندگی کے دھوکے میں آ گئے. غرتہم الحیات الدنیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم یعنی دنیا کی زندگی کا دھوکہ لگ گیا ہے اور ہم اس دھوکے کا شکار ہو گئے. تو مسئلہ بڑا خطرناک ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے دین کو ایک کھیل تماشا سمجھ لیا اور ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کی مرضی سے ہم زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں. دیکھیں یہ مضمون جو ہے یہ یستہزئون کی میں بات کر رہا ہوں. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيا. 100% یہ آیت آج کے مسلمان پر فٹ ہوتی ہے کہ دین کو ہم نے کھیل تماشا بنا لیا ہے اور دنیا کی زندگی کے دھوکے میں ہم آ گئے. چھوڑ دو ان لوگوں کو. ذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيا. آپ چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے اور یہ دنیا کے دھوکے میں آ گئے. تو مسئلہ یہ ہے سارا کہ ہم دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں اور دنیا کو ہم نے کھیل تماشا سمجھ لیا ہے. تو میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں، یہ آیت میں تھوڑی دوبارہ پڑھتا ہوں، آپ اس کو دیکھیں کہ اب ہمارے لیے جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں آباد کیا ہے. ہم سے پہلے بھی اچھے لوگ مطلب طاقتور لوگ گزر چکے ہیں. اب فرعون کے پاس کتنی طاقت تھی اور دولت تھی، فرعون موسیٰ علیہ السلام کی. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام آئے، یہ فرعون کی میں مثال دے رہا ہوں اور یہ ٹھیک مثال ہے. ہم میں سے ہر شخص فرعون وقت ہے، اپنے وقت کا، اپنے اپنے حالت میں، اپنے اپنی جگہ. وہ ایک ریڑھی والا بھی ہے، وہ گھر جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو فرعون بنا لیتا ہے کہ بھئی میں کھلا رہا ہوں پلا رہا ہوں، میری مرضی ہونی چاہیے. دونوں میاں بیوی دونوں غریب ہیں لیکن گھر میں آ کے وہ فرعون بن جاتا ہے. مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. تو یہ ہمارے اپنے اپنے جو رویے ہیں
تو وہ فرعونیت والے ہیں۔ اب فرعون نے کہا کہ نہیں، میں اللہ کا حکم نہیں، میں اپنی مرضی، میں خدا ہوں، میں خدا ہوں۔ تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ خدا ہم ہیں۔ دیکھیں، اللہ کی مرضی کو چھوڑ کے ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، تو فرعونیت اور کسے کہتے ہیں؟ یہی تو فرعونیت ہے، یہی تو شیطانیت ہے۔ شیطان کو حکم ہوا، اس ٹولی میں موجود تھا، اس کو سجدہ کرنا یعنی سجدہ کرنا تھا، اسے نہیں کیا، عقل لڑائی۔ ہم بھی اپنی عقل سے کام لے رہے ہیں، نہیں۔ اب مثال کے طور پہ یعنی ایک بات تک محدود نہیں ہے کہ رشوت، کرپشن، مال حرام یہ ناجائز ہے، حرام ہے، لیکن ہم کہتے ہیں یار اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا۔ یعنی ہم اپنی سوچ رہے ہیں، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہے یا ایسا ہونا چاہیے۔ بہرحال تو اچھا، فما وجعلنا لہم، اب یہ ہمارے لیے اپنی طرف اس کو متوجہ کرے آئے تھے۔ جعلنا لہم، ان نام نہاد مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ قومیات کا تذکرہ ہے، لیکن آپ کو میں نے کہا کہ ہم قومیات کی جگہ اپنے آپ کو سمجھ لیں۔ ان کے پاس بھی اللہ کا رسول آیا تھا، ہمارے پاس بھی اللہ کے رسول ہیں، لیکن ہم اپنے نہ کان سے کام لے رہے ہیں، نہ آنکھیں ہماری کام کر رہی ہیں، نہ دل ہمارا سوچ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یجحدون بآیات اللہ اور یستہزئون، اللہ تعالیٰ کی آیات کا دیدہ دانستہ انکار اور اللہ کے دین کا مذاق، یہ آج کا مسلمان ہے۔ آپ برا نہ مانیں، لیکن حالت یہی ہے۔ میں کوئی فتوے لگانے والا ملا نہیں ہوں، اور یہ حقیقت ہے۔ آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے اللہ کی مکمل، اللہ کی طرف رخ کر لیا ہے، یا اللہ کے حکم کے سامنے مکمل سر جھکا دیا ہے، یا میں دین کا کم از کم مذاق نہیں اڑا رہا۔ نہیں، ہم میں سے ہر شخص من چاہی زندگی گزار رہا ہے۔ اسلام یعنی جو دین اسلام ہے، اس کو ہم نے پک اینڈ چوز والا معاملہ بنا دیا ہے۔ خاتون خانہ نماز تو پڑھتی ہے 5 وقت کی، لیکن شوہر کے ساتھ شوہر کو وہ حق نہیں دے رہی جو شریعت نے اس کو دیا ہے۔ اس کے میاں نے مٹھی پر داڑھی تو چھوڑی بھی ہے، لیکن بیوی کے ساتھ وہ سلوک نہیں رکھتا جو کہ شریعت نے اسے حکم دیا ہے۔ دیکھیں، میں انسان کی بات کر رہا ہوں، مرد ہو یا عورت۔ تو اس بات پہ سوچیں، یعنی ہماری اب جو قوتیں ہیں، یعنی اس وقت حالت یہ ہے ہماری کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوتیں دی ہیں سماعت کی، بصارت کی اور سوچنے کی، وہ چونکہ ہم دیدہ دانستہ انکار کر چکے ہیں اور دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، اب اصل دین ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہی بات تو میں آپ کو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہم قرآن کو لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ میرے درس ہیں وہ دیکھ لیں، کسی بھی درس کو دیکھ لیں، اور پھر اس کے مقابلے میں کسی گانا یا بیہودہ کلپ، اس کے ویورز کو دیکھ لیں، وہ لاکھوں ملینز میں جائیں گے۔ آپ دیکھ لیں، گانے ہیں بعض ایسے ملینز میں ہیں۔ میں عبرت کے لیے مطلب وہ ویورز کو دیکھتا ہوں، پھر اپنے درس کو دیکھتا ہوں، تو ہمارے قرآن کے سننے والے تو نہیں ہیں۔ میں نہیں، کسی بھی درس قرآن کا آپ دیکھ لیں، اس کے ملینز میں کوئی نہیں ہوں گے۔ ہاں، اگر کوئی اختلافی بات وہ کر رہا ہے اور مناظرہ ہے تو وہ پھر لاکھوں میں ہوں گے۔ اختلافی باتیں کرنے والوں کے ویورز پھر بہت ہوتے ہیں جو مذاق اڑاتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، جو بھی ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ
اذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور ہم نے ان کو ایسے مقدور دیے تھے جو تم لوگوں کو نہیں دیے، اور انہیں کان اور آنکھیں اور دل دیے تھے، تو جب کہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے تو نہ تو ان کے کان ہی ان کے کچھ کام آ سکے، اور نہ آنکھیں اور نہ دل، اور جس چیز سے استہزا کیا کرتے تھے اس نے ان کو آ گھیرا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔